یہ کہانی سلطان احمد اول اور نیلی مسجد سلطان احمد مسجد کی تعمیر کے بارے میں ہے۔ سلطان احمد اول اور نیلی مسجد کی کہانی 1617 کی ایک پرسکون شام تھی جب استنبول کی فضائیں اذان کی مقدس صداؤں سے گونج رہی تھیں۔ باسفورس کے نیلے پانیوں پر شام کی روشنی پھیل رہی تھی اور توپ کاپی محل کے ایک کمرے میں نوجوان سلطان احمد اول گہری سوچ میں گم تھے۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے 14ویں حکمران تھے، مگر ان کے دل میں ایک خواب تھا، ایسا خواب جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ احمد اول نے کم عمری میں ہی سلطنت سنبھال لی تھی، مگر ایک مشکل دور میں۔ یورپ میں جنگیں ہو رہی تھیں، سلطنت کی سرحدیں خطرات میں گھری ہوئی تھیں، اور لوگ ایک نئے حوصلے کی تلاش میں تھے۔ سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں گے، ایک ایسی مسجد جو صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ سلطنت کی عظمت اور روحانی طاقت کی علامت بنے گی۔ مسجد کا خواب۔ ایک روز سلطان احمد اپنے مشیر اور مشہور معمار صدف کار محمد آغا کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے معمار کو اپنے دل کی خواہش بتائی، میں ایسی مسجد بنوانا چاہتا ہوں جو ہماری سلطنت کی شان و شوکت کا نشان ہو، جو استنبول کے آسمانوں میں یوں بلند ہو جیسے دعائیں اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتی ہیں۔ معمار نے سر جھکا کر تعظیم کی اور کہا، سلطان معظم، ہم ایک ایسی مسجد تعمیر کریں گے جس کی خوبصورتی اور شان کو دیکھ کر لوگ اش کر اٹھیں گے۔ تعمیر کا آغاز 1609 میں نیلی مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ یہ مسجد استنبول کے قلب میں آیا صوفیہ کے سامنے بنائی جا رہی تھی تاکہ اسلامی فن تعمیر کی برتری کو ظاہر کیا جا سکے۔ ہزاروں مزدور سنگ تراش اور ماہرین تعمیرات اس مسجد کو بنانے میں دن رات محنت کرنے لگے۔ سب سے پہلے 6 میناروں کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہ ایک منفرد خیال تھا کیونکہ اس سے پہلے صرف خانہ کعبہ کی مسجد الحرام کے پاس 6 مینار تھے۔ جب کچھ علماء نے اعتراض کیا تو سلطان نے مکہ میں 7واں مینار تعمیر کروایا تاکہ عقیدت مندوں کے دلوں میں کوئی شکوک و شبہات نہ رہے۔ نیلی مسجد کی خوبصورتی۔ جب 1616 میں مسجد مکمل ہوئی تو یہ ایک شاہکار بن چکی تھی۔ اس کی دیواروں پر نیلے رنگ کی خوبصورت ازنک ٹائلیں لگائی گئیں جن پر قرآنی آیات اور روایتی عثمانی نقش و نگار بنے تھے۔ اندرونی حصے میں ہزاروں نیلی ٹائلیں چمک رہی تھیں، اور جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی تو ایسا لگتا جیسے پوری مسجد نیلے رنگ کی روشنی میں نہا گئی ہو۔ اسی وجہ سے اس مسجد کو نیلی مسجد کہا جانے لگا۔ مسجد کے اندرونی حصے میں 260 کھڑکیاں تھیں جو روشنی کو ایسے منعکس کرتی تھیں جیسے روشنی کی لہریں عبادت گزاروں کے دلوں تک پہنچ رہی ہوں۔ اس کا وسیع و عریض ذہن بلند و بالا مینار اور شاندار گنبد سلطان احمد اول کے ایمان عزم اور فن تعمیر کی بہترین مثال تھے۔ سلطان احمد کی آخری دعا۔ جب مسجد مکمل ہوئی تو سلطان احمد اول نے اس کے فرش پر سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن افسوس کہ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ 1617 میں صرف 27 سال کی عمر میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور انہیں اسی مسجد کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ آج نیلی مسجد نہ صرف ایک عظیم اسلامی عبادت کا ہے بلکہ استنبول کی پہچان بھی ہے۔ لاکھوں لوگ روزانہ اس مسجد کو دیکھنے آتے ہیں اور سلطان احمد اول کے اس خواب کو حقیقت بنتے دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک خواب، ایک ایمان اور ایک عزم کسی بھی انسان کو امر کر سکتا ہے۔ سلطان احمد اول کا نام آج بھی نیلی مسجد کی دیواروں میں گونجتا ہے اور ان کی یہ یادگار ہمیشہ قائم رہے گی۔